أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد وقال موسى إني عذت بربي ربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما الله يريد ظلما للعباد ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هاد صدق اللہ العظیم۔ سورہ غافر جس کا دوسرا نام ہے سورہ مومن، اس کی آیت نمبر 26 سے 33 تک آیات میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی۔ ذکر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون، حامان اور قارون کی طرف بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل اور مصر کے اصل باشندے جو قبطی تھے ان کی طرف، یعنی دو قوموں کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا، ایک بنی اسرائیل جو خود موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے اور دوسرے قبطی جو فرعون کی قوم یعنی مصر کے اصل باشندے تھے۔ لیکن یہاں اللہ نے 3 شخصیتوں کا نام لیا، فرعون، حامان اور قارون۔ دراصل یہ ان دونوں قوموں کے نمائندہ تھے، تو نمائندوں کی طرف بھیجنا پوری قوم کی طرف بھیجنا ہے۔ تو یہ 3 نام ہی نہیں بلکہ 3 کردار ہیں۔ فرعون یہ کردار ہے ڈکٹیٹرشپ کا، یعنی ایسا حاکم مستبد جو کسی کی نہیں سنتا اور صرف اپنی ہی منواتا ہے، تو فرعون اس کردار کا نام ہے۔ حامان یہ نوکر شاہی ہماری اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں بیوروکریسی، جو حکومت اصل چلانے والے ہوتے ہیں اور حکمران ان کے اشاروں پہ چلتے ہیں۔ تو حامان یہ فرعون کا وزیر تھا اور اسی کے مشوروں پر وہ سارا کام چلتا تھا۔ قارون یہ دولت مند اور سرمایہ دار تھا، اور یہ بھی ایک پورا کردار ہوتا ہے کہ جس کے پاس دولت اور سرمایہ زیادہ ہو وہ اپنی دولت اور سرمایہ کو تحفظ دینے کے لیے یعنی صرف اسی کا ساتھ دیتا ہے جو اس کے مشن کو چلائے، اور جو اس کے خلاف ہو زکوٰۃ کا، صدقات کا، ان کا کہے تو یہ کردار پھر اس کی مخالفت کرتا ہے۔ یعنی تو گویا یہ 3 کردار ہیں جو اس زمانے میں تھے، اور یہ تینوں کردار حق کے شدید مخالف تھے۔ تو جب آئے تو ان تینوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا ساحر کذاب، کہ یہ نبی نہیں ہے، یہ جادوگر ہے اور یہ بہت بڑا دروغ گو ہے، یعنی اپنے آپ کو نبی کہتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے دعوت کو روکنے کے لیے اس نے سب سے پہلا حربہ یہ استعمال کیا کہ جیسا کہ اس قسم کے لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، قوم پہ ظلم و ستم ڈھا کر ان کو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ وہ حق کا ساتھ دینے کے قابل نہ رہے۔
تو اس نے فوراً حکم دے دیا کہ ان لوگوں کو، یعنی جو موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے، ان کے نرینہ اولاد کو قتل کیا جائے، ان کے پیدا ہونے والے بچوں کو قتل کیا جائے۔ یہ حکم فرعون نے 2 دفعہ نافذ کیا تھا۔ پہلی مرتبہ اس وقت جب نجومیوں نے اس کو پیشن گوئی کی تھی کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جو تیری حکومت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس نے اس وقت قانون نافذ کیا کہ ان کے ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کر دیا جائے تاکہ وہ بچہ ہی نہ آئے۔ اس طرح ہزارہا اسرائیلی بچے ذبح ہوئے، لیکن اللہ نے بھی اپنی قدرت کا کرشمہ دکھایا کہ وہ بچہ نہ صرف پیدا ہوا بلکہ فرعون کے محل میں اللہ نے اس کو پرورش دی، پالا بڑا کیا، 30 سال تک اس کے محل میں رہا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے اس کا زوال کلایا۔ دوسرا یہ قانون اس وقت نافذ کیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعوت کا کام شروع کیا، نبی بنے اور باقاعدہ دعوت شروع کی، تو اب اس نے پھر دوبارہ حکم نافذ کیا کہ اس کی قوم کے بچوں کو ذبح کیا جائے، کہیں یہ نسل بڑھ کر میری زوال کا ذریعہ نہ بنے۔ تو اس طرح کوئی لگ بھگ 90,000 اسرائیلی بچے اس نے ذبح کرائے ماں باپ کے سامنے جی، لیکن اس سے بھی بات نہ بنی جی، لڑکیوں کو زندہ چھوڑتا تھا، لڑکوں کو ذبح کرتا تھا۔ آخری حربہ جو آج کی آیات میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ فرعون نے کہا ذرونی اقتل موسیٰ، اپنے ساتھیوں سے، اپنے حمایتیوں سے کہا کہ تم کو میں بار بار کہتا ہوں کہ اس کے سامنے بند باندھو اور یہ سلسلہ آگے نہ بڑھنے دو، لیکن تم ہو جو موسیٰ پہ ہاتھ ہی نہیں ڈالتے ہو، اس کو گرفتار نہیں کرتے، اس کو سزا نہیں دیتے، چھوڑو یہ کام میں خود کرتا ہوں، ذرونی اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں خود موسیٰ کو قتل کرتا ہوں۔ وہی تیرے ہاتھ کس نے باندھے ہیں؟ اصل میں تو خود بھی تو ڈرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام پہ ہاتھ تو نہیں ڈال سکتا۔ یہ ایک گیدڑ بھبکی جس کو کہتے ہیں ہمارے ہاں کہ بھائی رہنے دو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، تو کر دے، کیا تو کر چکا؟ نہیں۔ لیکن اس نے بہرحال یہ دھمکی دے دی کہ بھائی اس طرح بات نہیں بنتی کہ صرف ان کے لڑکوں کو قتل کر کے اس سیلاب کے سامنے بند باندھا جائے، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ خود یہ کردار جو موسیٰ ہے اس کا ہی خاتمہ کر دیا جائے، اور یہ جو ہمیں اپنے خدا سے ڈراتا ہے وَلْيُدْعِ رَبَّهُ، اپنے رب کو بلاتا رہے۔ کہاں ہے اس کا رب اس کی حمایت کے لیے آئے گا؟ اپنے رب کو بلائے۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، کہنے لگا مجھے ڈر ہے کہ یہ موسیٰ اگر یوں ہی آزادی سے تبلیغ کرتا رہا، اپنے دین کو پھیلاتا رہا، تو یہ تمہارے دین اور مذہب کو بدل ڈالے گا جی۔ او ان یظہر فی الارض الفساد، یا یہ زمین میں فساد مچا دے گا، یعنی ہمارے سیاسی نظام کو درم برم کر دے گا۔ تو ہم نے جو نظام سسٹم چلا رکھا ہے تو اس سسٹم کو یہ بگاڑ دے گا، یا تمہارے دین اور مذہبی کا خاتمہ کر دے گا، تو اس لیے اس کا خاتمہ خود ضروری ہے کہ ہم اسی کو ختم کر دیں۔ جب یہ اعلان ہوا تو یہ بات پہلے بھی میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم تو شروع سے ہی مسلمان چلی آ رہی تھی، اگرچہ وہ فرعون کے دباؤ میں ضرور تھے، لیکن وہ لوگ دل سے مسلمان ہی تھے، اور جب موسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئے تو آپ کی قوم نے دل و جان سے آپ کو نبی تسلیم کر لیا۔ وہ قوم تو ٹھیک نہیں، اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر سب مسلمان تھے۔ جہاں تک فرعون کی قوم تھی تو اس میں صرف گنتی کے چند آدمی ہی مسلمان ہوئے، پوری کی پوری قوم مسلمان نہیں ہوئی، گنتی کے، جن میں ایک تو اس کی اپنی بیوی مسلمان ہوئی، حضرت آسیہ بنت مزاحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے 28ویں پارے سورہ تحریم میں کیا ہے، اور ایک مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا ہے، یعنی اس کے ایمان کو ایک مثالی ایمان اللہ نے بیان کیا ہے۔ دوسرا، فرعون کی برادری اور قوم کا ایک آدمی جو اس کی پارلیمنٹ کا رکن بھی تھا، اور جس کے نام سے ہی، نام تو نہیں لیکن اس کے لقب سے اس سورت کا نام ہے، اور ابھی اسی کا بیان یہاں سے چلے گا۔ یہ شخص فرعون کی قوم کا تھا، مگر یہ بھی درپردہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لا چکا تھا، لیکن اپنے ایمان کو اب تک اس نے ظاہر کیا نہیں۔ جب فرعون نے دھمکی دی کہ چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کرتا ہوں، تو اب اس کا پیمان صبر لبریز ہو گیا، اور اب اس نے کھل کر موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں فرعون اور اس کے پوری پارلیمنٹ کے سامنے یہ تقریر کی، جس کا ابھی یہاں پر ذکر ہوگا۔ دو، اور تیسرا، فرعون کی ایک بیٹی ہی تھی، بیٹا کوئی نہیں تھا، اس کی ٹیک کیئر کرنے والی جو خاتون رکھی ہوئی تھی، اس نے میک اپ کرنے کے لیے رکھی تھی، وہ عورت بھی درپردہ مسلمان تھی، اور پھر اس کی اپنی بیٹی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، یعنی یہ پورا کنبہ فیملی جو ہے نا، وہ بھی مسلمان تھے۔ بس صرف یہی گنے چنے 5-6 آدمی فرعون کی قوم کے مسلمان تھے، باقی کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا۔ ان میں سے اس خاتون اور اس کی پوری فیملی کا جب اس کو ایمان کا پتہ چلا، اور وہ اس طرح کہتے ہیں پتہ چلا کہ ایک دفعہ اس خاتون کی بیٹی فرعون کی بیٹی کیا سر پہ کنگھی کر رہی تھی، تو کنگھی اس کے ہاتھ سے گری، اس نے بسم اللہ کہہ کے اس کو اٹھایا۔ جب بسم اللہ کہہ کے اٹھایا تو فرعون کی بیٹی نے کہا، یہ کس کا نام لیا ہے تو نے؟ کس کا نام لیا ہے کنگھی اٹھاتے وقت؟ تو ایمان ہے۔ اس نے کہا اللہ کا نام لیا ہے۔ کہا اللہ کون ہوتا ہے؟ وہ تو میرا باپ ہے۔ کہا نہیں، تیرا باپ کیا ہے؟ اللہ تو پوری کائنات کا رب ہے۔ اس نے کہا اچھا، تم میرے باپ کو رب نہیں مانتے ہو، کسی اور کو مانتے ہو؟ اس نے کہا ہاں، رب اس کو مانتے ہیں جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ تو اس نے باپ سے شکایت کی کہ یہ لڑکی تو سگیتی ہے۔ اس نے تحقیق کی، فرعون نے، اس نے کہا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے۔ اس نے فیملی سے پوچھا، فیملی نے کہا ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تو اللہ ہے۔ تو اس ظالم نے ایک لوہے کا گھوڑا بنوایا، پیٹ اس کے اندر سے خالی کر کے لوہے کا گھوڑا بنا کر اس کے پیٹ میں تیل ڈال کر ابالا، اور کھولتے ہوئے تیل میں اس پوری فیملی کو جھونک دیا۔ اچھا، میرے سوا اور کوئی خدا ہے؟ تو انہوں نے وہ سزا تو برداشت کی، لیکن دین نہیں چھوڑا۔ اس طرح ان کا تو بیچاروں کا خاتمہ ہو گیا۔ آخر بیوی کے ایمان کی بھی پتہ چل گیا، اس سے پوچھا، اس نے کہا ہاں میں تو اللہ کو مانتی ہوں۔ تو اس نے کہا پھر تجھے بھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے جو بھی کرنا کر لو۔ تو فرعون کے ہاں سخت ترین سزا جو دی جاتی تھی نا کسی مجرم کو، وہ یہ کہ اسے گرم ریت پہ لٹا کر اس کے پیٹ پہ بھاری پتھر رکھتا تھا، اور اس کے ہاتھ اور پاؤں اور سر میں کیلیں ٹھونک دیتا تھا۔ یہاں کیل ٹھونک دی، دونوں ہاتھوں میں، دونوں پاؤں میں، اور پیٹ پہ پتھر، تو وہ وہیں سسک کے مر جاتا تھا۔ یہ سخت ترین سزا تھی۔ اس نے بیوی کو کہا کہ پھر تیرے لیے بھی وہی سزا ہوگی۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، جھیل لوں گی۔ تو اس نے سزا کا فیصلہ کیا، تو اس کی بیوی نے جو دعا کی اللہ نے اس کو نقل کیا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، اللہ اہل ایمان کے لیے فرعون کی بیوی کو بطور مثال کے بیان کرتے ہیں۔ اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، جب اس نے اس سزا پانے سے کچھ پہلے اللہ سے کہا اے اللہ میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا لے۔
ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اور مجھے فرعون اور اس کے کرتوتوں سے بچا، اور مجھے اس ظالم قوم کے جن ظلم و ستم سے بچا۔ تو کہتے ہیں جب اس کو لٹایا تو اللہ نے سزا سے پہلے ہی اس کی روح قبض کر لی، اور اس کو جنت میں اس کا گھر بھی دکھا دیا، گھر میں جنت میں دکھا دیا۔ تو جنت کا گھر دیکھتی اس کی روح خوشی سے پھڑک کے نکل گئی۔ اب مردہ لاش کے ساتھ انہوں نے جو کیا تو بیوی کا یہ ہوا، اس فیملی کا وہ ہوا۔ اب بچتا تھا یہ ایک آدمی جو اس کا خاص معتمد، بعض کہتے ہیں رشتہ دار بھی تھا، قوم کا تھا، اور در پردہ یہ مسلمان تھا۔ یہی وہ شخص ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام سے ایک قبطی کا قتل ہوا غلطی سے، اور پتہ چل گیا کہ موسیٰ نے قتل کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کو اس کے بدلے میں تلاش کیا گیا کہ تاکہ مارا جائے، تو یہی شخص تھا یہ فیصلہ موسیٰ علیہ السلام کو بتانے کے لیے بھاگا کہ تم اب واپس مت آؤ اور اس ملک سے نکل جاؤ، تمہارے لیے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ اس آدمی کے بدلے میں تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں۔ یہی شخص تھا۔ خیر وہ قصہ تو ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام چلے گئے، پھر 10 سال کے بعد آئے، نبی بنے، تبلیغ کی، اور جب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرعون نے یہ بات کہی، اب اس شخص نے کھل کر اپنے ایمان کا ذکر کیا، اور یہاں کافی تفصیل سے اللہ تعالیٰ اب اس کی تقریر کو بیان فرماتے ہیں۔ تو فرعون نے کہا میں اس کو اب نہیں برداشت کرتا، اس لیے کہ یہ موسیٰ آزادی سے تبلیغ کرتا ہے تو تمہارے دین کو بگاڑ دے گا، اور یہ کہ یا زمین میں فساد مچا دے گا، نظام ہمارا بگڑ جائے گا۔ جب یہ بات موسیٰ علیہ السلام نے سنی کہ فرعون میرے بارے میں ایسا کہتا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً اللہ سے التجا کی کہ یا اللہ میں تو ایک اکیلا آدمی ہوں، یہ پاور میں ہے، حکومت اس کے پاس، تو ہی مجھے اس کے شر سے بچا سکتا ہے۔ قال موسیٰ انی عذت بربی وربکم، موسیٰ علیہ السلام فرمایا میں پناہ میں آتا ہوں اپنے رب کی پناہ میں آتا ہوں، جو میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر لا یؤمن بیوم الحساب، ہر اس متکبر آدمی کے شر سے جو یوم حساب پر یقین نہیں رکھتا، جو آخرت کو نہیں مانتا، تو ہر ایسے آدمی کے شر سے اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی۔ اب یہ شخص جو ہے نا، اب یہ پارلیمنٹ میں کھڑا ہو گیا، اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حمایت میں تقریر کی۔ وقال رجل مومن من آل فرعون، فرعون کے خاندان کے ایک مومن آدمی نے کہا، یکتم ایمانہ، اب تک یہ اپنے ایمان کو چھپائے رکھتا تھا، اب تک اس کے ایمان کا کسی کو پتہ نہیں تھا، در پردہ مومن تھا، آج اس نے اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایمان کو چھپا بھی سکتے ہیں، اور کیا چھپا ہوا ایمان قابل قبول ہے اللہ کے نزدیک، یا ایمان کا اظہار ضروری ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کے بارے میں دو باتیں ہیں، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ تو ایمان تو دراصل تصدیق قلبی کا نام ہے، دل میں کسی حقیقت کو سچا ماننا یہ ایمان کہلاتا ہے، دل میں سچا ماننا، لیکن زبان سے اقرار اس کے لیے شرط ہے۔ ایمان کا رکن جو ہے نا وہ تصدیق قلبی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے کہ زبان سے بھی اقرار کرے، بشرطے کہ اس اقرار سے کوئی اس کو بہت بڑا نقصان کا خطرہ نہ ہو، جیسے کہ جان کا خطرہ ہے، اقرار کرتے ہوں تو جان سے لوگ مارتے ہیں، یا اس قسم کا کوئی اور انتہائی، اس وقت کہ خطرہ ہے کہ میں ایمان کا اظہار کروں گا تو میری جان چلی جائے گی، تو جان کے تحفظ کے لیے ایمان کا دل میں رکھنا کافی ہے، کافی ہے نجات کے لیے۔ بلکہ اگر
مخالف کلمہ کفر کہلانا بھی چاہے کہلوانا بھی چاہے تو جان کے تحفظ کے لیے زبان سے کلمہ کفر کہنے سے بھی ایمان نہیں جاتا۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا جی کہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جس کو مجبور کیا گیا کفر کی بات کہنے پر اور اس نے جان کو بچانے کے لیے کفر کی بات کہہ دی، لیکن قلب مطمئن بالایمان، دل اس کا ایمان کے ساتھ مطمئن ہے، دل میں کوئی شک تردد نہیں آیا تو بھی ایمان رہتا ہے۔ لیکن معمولی مار پیٹ یعنی معمولی نقصان پر اگر کوئی اقرار نہیں کرتا یا کلمہ کفر کہتا ہے تو پھر بات نہیں بنے گی۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں اسی طریقے سے ہوا۔ حضرت عمار کو بہت زیادہ ستایا گیا، باقی صحابہ کو بھی بہت ستایا، لیکن کسی نے جان تک دے دی لیکن کلمہ کفر نہیں کہا۔ ان کو اتنا ستایا کہ ایک دفعہ بہت مجبور ہو گئے تو پھر ان نے زبان سے بات کہہ دی۔ جب کہہ دی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک بات پہنچی کہ جناب عمار تو کافر ہو گئے، اس نے تو فلاں کی۔ حضور نے فرمایا نہیں ہو سکتا، عمار تو سر سے پاؤں تک ایمان میں ڈوبا ہوا ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ کہ نہیں حضرت اس نے کہا ہے۔ ان کو بلا کہ پوچھے گیا کہ عمار کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا حضور آپ جانتے ہیں کہ میرا دل اطمینان میں ہے، لیکن اس قدر ستایا کہ ناقابل برداشت ہو گیا تو میں نے مجبوراً اوپر سے بات کہہ دی۔ حضور نے فرمایا اتنی بات کی اجازت ہے، اتنی بات کی۔ تو مطلب یہ کہ عام حالات میں صرف دل کی تصدیق کافی نہیں ہوگی، زبان سے اقرار کرنا بھی شرط ہے، لیکن اتنے مشکل ترین حالات میں اگر کسی نے زبان سے اقرار نہیں کیا یا ایمان کے خلاف کر دیا تو بھی ایمان نہیں جاتا۔ اب اس شخص نے جو ایمان چھپائے رکھا تو ظاہر بات ہے کہ اس کو وہی خطرہ تھا، اس کے سامنے وہ نتائج سامنے تھے کہ جن کے ایمان کا پتہ چلا فرعون نے اس کے ساتھ کیا کیا۔ تو ایسی صورت میں جان بچانے کے لیے کوئی اقرار نہیں کرتا تو اس کا ایمان سلامت رہتا ہے۔ تو بہرحال اس شخص نے اپنا ایمان اب تک چھپائے رکھا تھا اور آج دیکھا کہ سر سے پانی جا رہا ہے اور موسیٰ کی قتل کی فیصلے ہو رہے ہیں، اب میں جو بھی مجھ پہ بنتی ہے بنے گی میں تو کھل کے کہوں گا۔ تو اس نے باقاعدہ ان کے سامنے تقریر کی اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، یہاں سے تقریر کا آغاز ہے کہ کیا تم لوگ ایک ایسے شخص کو جان سے مارنا چاہتے ہو جس کا جرم اس کے سوا کوئی نہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے؟ یعنی موسیٰ نے کوئی تمہارا ڈاکہ ڈالا ہے، تمہاری چوری کی ہے، کوئی نقصان کیا ہے، کیا کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام شریف انسان ہیں، با اخلاق با کردار انسان ہیں، کیا یہی بات تمہارے نزدیک جرم ہے کہ وہ تمہیں رب نہیں کہتا، اللہ کو اپنا رب کہتا ہے؟ تو کیا یہ جرم ہے اور اسی کی پاداش میں تم اس کی قتل کے در پہ ہو؟ مطلب یہ تو جرم کی بات نہیں، یہ تو حق بات ہے جو وہ کہتا ہے۔ یہی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب مشرکین مکہ نے نبی کریم علیہ السلام کو ستایا اور آپ کی گردن مبارک میں چادر ڈال کے کھینچا تو یہی کلمہ کہا تھا اتقتلون رجلا یقول ربی اللہ، یعنی شرم کرو اے مشرکین مکہ، تم ایک شخص کو محض اس وجہ سے ستاتے ہو اور اس کی قتل کے در پہ ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، یہ کوئی جرم ہے؟ یہ تو حقیقت ہے۔ تو بہرحال کافروں کے نزدیک یہ سب سے بڑا جرم ہے کہ ان کی خدائی کو چھوڑ کر اللہ کو خدا کو ہو گیا، وہ تو کو بڑا جرم سمجھتے ہیں۔ تو اس شخص نے کہا تم ایسے آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو جو کہتا ہے میرا رب اللہ ہے، اور یہ محض بات نہیں، وقد جاءکم البینات من ربکم، وہ کھلے نشان اور دلائل اور معجزات بھی لایا ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، اپنی رسالت پر، اللہ کی خدائی اور یکتائی پر وہ تو دلائل بھی رکھتا ہے، معجزات بھی تم کو اس نے دکھائے ہیں، تو پھر بھی
اور سنو وَإِن يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهِ كَذِبٌ، اگر وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے تو جھوٹ کا وبال اسی پہ پڑے گا، جھوٹ کا وبال۔ وَإِن يَكُ صَادِقًا، اور اگر وہ اپنے دعوے میں سچا ہے اور 100% سچا ہے تو فَيُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ، پھر تمہیں بھی وہ عذاب پہنچ کے رہے گا جس کا وہ تم سے وعدہ کرتا ہے کہ بات نہ مانی تو خدا کا ہی عذاب آئے گا۔ تو جھوٹا ہے تو رہنے دو، خود نمٹ لے گا اللہ اس سے، اور اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو وہ عذاب تمہیں لگے گا جو وہ تم کو لگنے کا کہتا ہے۔ ان اللہ لا یہدی من هو مسرف الکذاب، یقیناً اللہ ایسے شخص کو جو حد سے گزرتا ہے اور بہت دروغ گو اور جھوٹا ہے، اللہ اس کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ تو پھر تو اس کی بات نہیں چلے گی، خود دم توڑ دے گی، اگر یہ غلط ہے خود دم توڑ دے گی بات۔ اللہ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا، ان کی گاڑی نہیں چلنے دیتا۔ تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انتظار کرو۔ لیکن سچا ہے تو پھر تم اس سزا کی انتظار کرو۔ تو دیکھیے یہ ایک ایسے انداز سے تقریر کر رہا ہے کہ کھل کے یہ بھی نہیں کہہ رہا کہ میں اس پہ ایمان لا چکا ہوں، وہ سچا خدا کا، وہ بھی نہیں کہہ رہا۔ ایک اس انداز سے کہہ رہا ہے، حمایت ہو رہی ہے، در پردہ حمایت ہو رہی ہے، لیکن زبان سے نہیں کہہ رہا، ان کو سمجھا رہا ہے کہ اس کو اپنے حال پہ رہنے دو۔ اگر یہ سچا ہے تو سچائی ظاہر ہو کے رہے گی، جھوٹا ہوا جھوٹ ظاہر ہو کے رہے گا، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں یا قوم، اے میری برادری، اے میری قوم، لکم الملک اليوم، آج تمہاری حکومت ہے، تمہیں حکومت کا نشہ چڑھا ہوا ہے، تم ہر اپنے مخالف کی جان کے در پہ ہو، اس لیے کہ آج تمہاری حکومت ہے۔ ظاہرین فی الارض، اور تم زمین میں غالب ہو، مادی طاقت ہے، فوج ہے تمہارے پاس، سرمایہ ہے تمہارے پاس، اقتدار ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے یہ سب کچھ ہے، لیکن یہ تو ذرا سوچو فَمَن يَنصُرُنَا مِن بَأْسِ اللَّهِ إِن جَاءَنَا، ہماری مدد کون کرے گا اللہ کے عذاب سے اگر خدا کا عذاب آ گیا؟ تو کیا تمہارا اقتدار، تمہاری فوج یہ کام آئے گی خدا کے عذاب کے سامنے؟ تو کہہ بھی رہا ہے نا کہ خدا خدا ہے، یعنی تم تو جھوٹے خدا بنے پھرتے ہو، تمہارے پاس تو بعض وقتی اقتدار ہے، تو اس وقت تو تم اقتدار کے نشے میں باتیں کر رہے ہو، لیکن اللہ کا عذاب آیا تو بتاؤ کون بچائے گا؟ پھر تو ساری چیزیں پڑی کی پڑی رہ جاتی ہیں۔ یہ جب تقریر ہوئی تو فرعون کو چیمٹیاں لڑنے لگ گئی کہ یہ شخص تو بڑی مدلل تقریر کر رہا ہے، اگر اس کی تقریر جاری رہی تو میری تو سارے ارکان اس کے حمایتی ہو جائیں گے، تو اس کی تقریر کو بیچ سے ذرا توڑو، یعنی اس کی تقریر میں مداخلت کروں تاکہ اس کا اثر ختم ہو جائے۔ اگر چپکے سے میں سنتا رہوں گا، سارے سنتے رہیں گے، تو اس کی بات تو بڑی پائیدار ہے، یہ تو دماغوں میں بیٹھ جائے گی۔ تو اس نے اس کی تقریر میں مداخلت کی، بیچ میں اپنی بات ڈالی تاکہ اس کا اثر ختم ہو۔ تو فرعون بیچ میں کہنے لگا، قال فرعون ما اریکم الا ما ارا، بھائی میں تمہیں وہی رستہ دکھاتا ہوں نا جس کو پسند کرتا ہوں، جس رستے کو میں پسند کرتا ہوں تم کو بھی میں وہی رستہ بتاتا ہوں۔ وما اہدیکم الا سبیل الرشاد، اور میں تمہیں سیدھا ہی رستہ تو بتاتا ہوں نا، یعنی میری حکومت میں کون سی خرابی تمہیں نظر آ گئی ہے، تو میں بھی تو تمہیں اسی رستے کی رہنمائی کرتا ہوں جس کو خود کے لیے پسند کرتا ہوں، اور میں بھی تم کو ہدایت اور سیدھا رستہ ہی دکھاتا ہوں۔ تو یہ بیچ میں اس نے مداخلت کی، اس کی تقریر کو اس کا اثر ہٹانے کے لیے بات کی، لیکن وہ بھی چپ نہیں ہوا۔ جب اس نے اپنا یہ جملہ بیچ میں ٹھونسا تو اس نے پھر اپنی تقریر شروع کر دی۔ وقال الذی آمن،
اور اس شخص نے جو ایمان لا چکا تھا موسیٰ علیہ السلام پر، اس نے پھر کہا یا قوم، اے میری برادری، انی اخاف علیکم مثل یوم الاحزاب، میں ڈرتا ہوں تم پر مثل یوم الاحزاب، دیگر پارٹیوں کے عذابوں کی طرح کے عذاب سے۔ تم جیسی پارٹیاں دنیا میں پہلے آئی تھیں وہ بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہوئیں، تو ان گروپوں اور پارٹیوں کے عذاب کی طرح کے عذاب سے میں تم پر بھی ڈرتا ہوں کہ وہ کہیں تم پہ بھی نہ آ جائے۔ وہ کون سی پارٹیاں؟ مثل داب قوم نوح، جیسے قوم نوح کی حالت رہی، وعاد و سمود، اور جیسے قوم عاد اور سمود کی حالت رہی، تو وہ بھی برسر اقتدار لوگ تھے، طاقتور لوگ تھے، انہوں نے بھی اپنے وقت کے انبیاء کرام کی مخالفت کی، دعوت کو ٹھکرایا، تو نتیجہ کیا نکلا؟ یعنی تمہیں خود پتہ ہے، ان کی ہسٹری تم جانتے ہو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا۔ مجھے تمہارے بارے میں بھی اسی قسم کے حالات کا اندیشہ اور فکر ہے کہ کہیں وہ چیز تمہارے اوپر بھی نہ آ جائے۔ اور والذین من بعدہم، پھر وہ قومیں جو ان قوموں کے بعد آئیں، جیسے قوم لوط آئی، قوم شعیب آئی، جی اور کئی قومیں آئیں، ان کا کیا حشر ہوا جی حق کی مخالفت میں۔ مجھے تمہارے بارے میں بھی وہی ڈر لگ رہا ہے۔ اور یاد رکھو کہ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، اللہ تو بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے کہ کوئی ان کے ساتھ جو کچھ ہوا کوئی زیادتی بھی نہیں، اللہ تو بندوں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں کرتے، جو ان کے ساتھ ہوا اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا۔ تو اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تم بھی انہی کے رستے پہ چل نکلے ہو، تو کہیں تم بھی ان عذابوں کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پھر کہتا ہے یا قوم، اے میری برادری۔ دیکھیں کیسا پیارا انداز ہے، یا قوم اے میری برادری، یعنی مطلب ہے کہ مجھے برادری کا درد ہے، تبھی تو تمہیں یہ بات بتا رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا لگی ہے تمہیں کہنے کی؟ جاؤ، جیسے ہم لوگ کہتے ہیں جاؤ جہنم میں، وہ اپنی قبر میں جائے گا۔ یہ طریقہ تبلیغ کا نہیں ہے، تبلیغ کا طریقہ پیار کا ہے، یعنی تم میری برادری ہو، مجھے تمہارا درد ہے، تمہاری تکلیف سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، تمہارا برا انجام ہوگا تو مجھے دکھ ہوگا، تو اس لیے میں تمہیں چاہتا ہوں کہ غلط رستے سے سیدھے رستے پہ آ جاؤ۔ تو اے میری قوم، انی اخاف علیکم یوم التناد، میں تم پر ڈرتا ہوں چیخ و پکار والے دن سے۔ تناد کہتے ہیں نا ایک دوسرے کو بلانا، ایک دوسرے کو، جیسے ہم کہتے ہیں چیخ و پکار، یعنی ایسا عذاب کا دن جس میں چیخ و پکار ہوگی، کان پڑی آواز سنائی نہیں دے گی، ہر کسی کو اپنی اپنی فکر پڑے گی، تو اس دن سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں وہ دن نہ آ جائے۔ آج تو تم بڑے ایک دوسرے کے حمایتی بنتے پھرتے ہو، لیکن جب خدا کے عذاب کا دن آیا تو ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور چیخ و پکار کرتا ہوگا، تو ایسے دن سے مجھے ڈر لگتا ہے کہ وہ تم پر نہ آ جائے۔ تو یوم تناد دنیا میں عذاب کا دن بھی ہو سکتا ہے، اور آخرت میں قیامت کا تو ہوگا ہی ہوگا یوم التناد۔ یوم تولون مدبرین، اس دن تم پیٹھ پھیر کے بھاگو گے۔ آج تو بڑے حمایتی ہو ایک دوسرے کے، لیکن اس دن ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی اور تم پیٹھ دے کے بھاگو گے ایک دوسرے سے۔ اور مالک من اللہ من عاصم، اللہ کی طرف سے کوئی بھی بچانے والا تمہیں نہیں ہوگا۔ تو دیکھو اس سخت دن سے میں تمہیں ڈراتا ہوں کہ تمہارا کردار یہی رہا تو وہ دن آ جائے گا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جس شخص کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کوئی بھی رستہ بتانے والا نہیں، یعنی جس کی ہدایت کے اسباب اللہ پیدا نہ کرے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں۔ پھر ایک تاریخی حوالہ بھی دیتا ہے کہ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ، دیکھو
آج موسیٰ آئے ہیں اور یقیناً تمہارے پاس اللہ کے نبی یوسف علیہ السلام بھی ان سے پہلے آ چکے ہیں، بلکہ سب سے پہلے مصر میں تو یوسف علیہ السلام تشریف لائے، حاکم کی حیثیت سے بھی، نبی کی حیثیت سے بھی۔ جی تو یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس آئے بالبینات، اور وہ بھی واضح نشانیاں لے کر آئے، بطور نبی کے معجزات دکھائے، اور حاکم عادل کی حیثیت سے منصفانہ حکومت کر کے انہوں نے دکھائی۔ اور تم مشکل گھڑی میں پھنسے تھے، قحطوں میں پڑے تھے، انہوں نے بہت اچھے انداز سے ملک کو خطرات سے نکالا۔ تم ان کے بڑے گرویدہ تھے، بڑے ان کو پسند کرتے تھے، بڑی تعریفیں کرتے تھے جی، لیکن تم نے بحیثیت نبی ان کو پھر بھی نہیں مانا۔ حاکم عادل کے طور پہ تو مانا، تعریفیں بھی کیں، لیکن ان کی نبوت اور رسالت کو تم نے نہیں مانا۔ فما زلتم فی شک مما جاءکم بہ، اور تم شک ہی میں رہے اس دین و شریعت کے بارے میں جو یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے، اور اس کو تم نے قبول نہیں کیا۔ حتی اذا ہلک، یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی، دنیا سے چلے گئے جی، تو تمہیں پھر پچھتاوا ہوا، پھر تمہارا نظام بگڑا۔ ان کے ہوتے ہوئے بہت اچھا نظام تھا، لیکن تم نے ان کی دینی بات نہیں مانی، اپنے کفر و شرک پہ رہے۔ لیکن جب وہ دنیا سے چلے گئے اور رفتہ رفتہ تمہارا نظام پھر بگڑنے لگ گیا، سیاسی نظام بھی، تو پھر تم افسوس کرنے لگے۔ حتیٰ اذا ہلک قلتم لن یبعث اللہ من بعدی رسولا، تم نے کہا اب تو اللہ کبھی رسول نہیں بھیجے گا ہم میں، اس لیے کہ ہم نے اس رسول کی قدر نہیں کی، اس کی شریعت کو نہیں مانا جی، تو اب تو اللہ ہم میں کوئی رسول نہیں بھیجے گا۔ تو پھر تم پچھتانے لگے۔ اب اللہ نے برسوں صدیوں بعد یہ رسول بھیجا ہے، اب اس کے ساتھ بھی تم یعنی وہی معاملہ کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کے اس کے قتل کے پیچھے ہو۔ تو مقصد یہ ہے کہ ان کو اللہ نے اتنے عرصے کے بعد یہ نبی دوبارہ بھیجے ہیں، اب تو تمہیں قدر کرنی چاہیے۔ کذالک یضل اللہ من هو مسرف مرتاب، ایسے ہی اللہ گمراہ کر دیتا ہے اس کو جو حد سے گزرنے والا اور شک و تردد میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ نہیں سمجھیے کہ کوئی اللہ ہاتھ سے پکڑ کے کسی کو غلط رستے پہ لگاتا ہے، نہیں، معاذ اللہ ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے گمراہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آدمی سیدھے رستے پہ نہیں آنا چاہتا اپنے ارادے سے، تو اللہ کھینچ کے اس کو ادھر نہیں لاتے پھر، بلکہ نولی ما تولی، وہ جدھر جانا چاہتا ہے اللہ ادھر ہی جانے دیتے ہیں، ادھر ہی جانے دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہوتا ہے گمراہ کرنے کا، یعنی کھینچ کے زبردستی اس کو ہدایت پہ لائیں، نہیں۔ جو اپنے اختیار سے آنا چاہتا ہے اللہ اس کی ہدایت کے اسباب پیدا کر دیتے ہیں، جو نہیں آنا چاہتا تو ہدایت کے اسباب اللہ نہیں پیدا کرتے، پھر گمراہی کے اسباب پیدا ہو جاتے ہیں، پھر ادھر جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کہ کوئی زبردستی اللہ کسی کو گمراہ کرتے ہیں۔ الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان، جی یعنی یہ وہ لوگ ہیں مسرف اور مرتاب جو اللہ کی نشانیوں میں جھگڑا کرتے ہیں بغیر کسی دلیل کے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو جو نشانیاں دے کر بھیجتے ہیں معجزات، تو ان کو بطور معجزہ اور دلیل ماننے کے بجائے اس میں جھگڑا کرتے ہیں، نہیں صاحب یہ تو معجزہ نہیں ہے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کے بارے میں فرعون کیا کہتا تھا، یہ تو جادو ہے، یہ لاٹھی سانپ بن رہی ہے، یہ تو جادو ہے، یہ ہاتھ آپ کے چمک رہے ہیں، یہ تو جادو ہے۔ حالانکہ یہ جادو نہیں، یہ تو آیات ہیں، معجزات ہیں، دلائل ہیں۔ لیکن جو لوگ دلائل کو دوسرے معنوں میں کرتے ہیں، جھگڑتے ہیں، تو پھر کیا ہے، کبر مقتا عند اللہ، یہ لوگ
بہت بڑے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک ناراضگی کے لحاظ سے، اللہ بہت سخت ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ وَعِندَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے نزدیک بھی یہ بہت قابل نفرت ہوتے ہیں، اللہ کے نزدیک بھی اور اہل ایمان کے نزدیک بھی یہ بہت مبغوض ہوتے ہیں، ناراضگی کا سبب بنتے ہیں یہ لوگ جو اللہ کے دلائل میں جھگڑا کرتے ہیں۔ اور کذالک یطبع اللہ علی کل قلب متکبر جبار، ایسے ہی اللہ مہر لگا دیتا ہے ہر اس دل پر متکبر جبار جو دل غرور و تکبر سے بھرا ہو اور جو ظالم قسم کا ہو۔ تو اصل میں تو آدمی ظالم یا متکبر ہوتا ہے، یہاں اللہ نے دل کو کہا اس لیے کہ سارا معاملہ تو دل ہی پہ تو ہوتا ہے جی، ساری کیفیات دل ہی میں تو پیدا ہوتی ہیں، تکبر بھی دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس لیے اللہ نے باقاعدہ دل ہی کا ذکر کیا کہ جو دل متکبر اور جبار ہے اللہ اس پہ پھر سیل کر دیتے ہیں۔ یہ تقریر جاری ہے، اب فرعون سے پھر برداشت نہیں ہوئی، اس نے کہا یہ تو اگر یہ بولتا رہا یہ شخص نہ تو پھر تو یہ میرا سارے حمایتی اس کی حمایت میں، تو اس نے پھر بیچ میں دخل دینا شروع کیا اور کہنے لگا، فرعون کہنے لگا یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، یعنی یہ شخص بار بار رب رب کا نام لے رہا ہے، اللہ اللہ کا نام لے رہا ہے، یہ تو کام خراب ہو جائے گا، تو میرے رب ہونے کا کیا مطلب ہوگا، یہ میری خدائی کا کیا بنے گا، یہ تو اور کسی کی باتیں کر رہا ہے، اور کسی سے ڈرا رہا ہے، اور کسی سے ڈرا رہا ہے۔ تو اس نے فوراً حامان سے کہا، جو اس کا وزیر تھا، کہنے لگا اے حامان ابن لی صرحا، آپ یار میرے لیے ایک ٹاور تو بناؤ، ایک میرے لیے ٹاور تو بناؤ جی، لعلی ابلغ الاسباب، شاید میں رستوں پہ چڑھوں، ٹاور کے ذریعے سے سیڑھیوں سے اوپر کے رستوں میں چڑھوں جی، اسباب السماوات کیا یعنی آسمان تک جانے کے رستوں پہ چڑھوں، کوئی بڑا سارا ٹاور بنا تاکہ میں اس پہ چڑھوں، آسمان کے رستوں کی طرف چڑھوں، کیونکہ موسیٰ بھی کہتا ہے میرا رب اوپر ہے، یہ آدمی بھی بار بار ادھری کی باتیں کرتا ہے، دیکھوں تو ان کا رب ہے کہاں، دیکھوں تو زمین میں تو میرے سوا کوئی کسی کا اقتدار نہیں ہے، یہ اوپر کی باتیں کرتے ہیں، تو ذرا ٹاور بنا میں دیکھوں جی۔ فَأَطَّلُعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ، تاکہ میں ٹاور پہ چڑھ کے موسیٰ کے خدا کو جھانکوں دیکھوں، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، میں تو اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں کہ اور کوئی خدا نہیں ہے، مگر یہ کہتا ہے نہیں اوپر ہے اوپر ہے، تو ذرا دیکھوں تو سی نا کہاں ہے۔ تو یہ سورہ قصص میں بھی گزر چکا ہے کہ فرعون نے اس کو کہا کہ حامان ذرا یار بھٹا تو لگا، اینٹوں کا بھٹا تو لگا، ہاں جی، مطلب کہ پتھر کہاں سے اتنے لائیں گے، اینٹیں پکا کے اس کا ٹاور تو بنا، میں جا کر دیکھوں موسیٰ کا خدا کہاں ہے۔ اب بعض کہتے ہیں کہ یہ تو ایسی بات تھی، کہاں بھٹے اور کہاں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ نہیں، باقاعدہ اس نے پھر بنانا شروع کر دیا، اینٹیں پکائیں اور اس کے ٹاور بنا ایک حد تک لے گیا، تو اللہ نے ایسا اس کو کیا کہ سارا ملیے بیٹھو سب کو گرا دیا، سب مزدور ہزاروں کی تعداد میں، ٹھیک کہاں جا سکتے ہیں جی۔ لیکن بعض کہتے ہیں کہ یہ اس کی ایسی بھڑک تھی، کچھ بنائے نہیں، لیکن ہو سکتا ہے بنایا وہ، بے وقوف تو تھا وہ جی۔ کذالک زین لفرعون سوء عملہ، ایسے ہی اللہ فرماتے ہیں کہ فرعون کے برے اعمال اس کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کیے گئے، اس کو ہر برا کام اپنا اچھا لگتا تھا، اور ہر کافر کو برا کام اچھا ہی لگتا ہے، کبھی اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے کہ کرتا جا، بڑے اچھے ہیں بڑے اچھے ہیں، اور کبھی شیطان کا نام نہیں ہوتا، ویسے کہ زینا خوبصورت بنا دیے گئے ہیں، کس نے بنائے اس کا ذکر کبھی نہیں ہوتا،
کبھی شیطان کا ذکر کرتے ہیں۔ بہرحال ہر برے انسان کے سامنے اس کی برائی بڑی خوبصورت ہوتی ہے، اور اسی لیے تو اس کو کرتا ہے۔ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ، اور اس کو راہ راست سے ان کے برے اعمال نے روک رکھا تھا۔ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ، اور فرعون کی جتنی بھی تدبیریں تھیں وہ نہیں تھیں مگر وہ ہلاکت میں تھیں، بربادی میں تھیں، اس کو خرابی کی طرف لے جا رہی تھیں، یعنی اس کو ناکامی کی طرف لے جا رہی تھیں۔ یہ اس نے بیچ میں مداخلت کی کہ حامان ذرا جا کر یہاں ٹاور بنا، میں ان کے خدا کو دیکھوں۔ وہ آدمی اتنی دیر تک چپ رہا نا، اس کے بعد پھر اس نے اپنی تقریر شروع کر دی، کیونکہ اس نے اب کھل کے آخر دم تک اس نے پوری تقریر کرنی ہے، تو چپ رہا۔ پھر اس نے کہا قال الذی آمن، جس شخص نے ایمان لایا تھا اس نے پھر کہا یا قوم، اے میری برادری، ذرا ترس کھاؤ یار، اپنے اوپر ترس کھاؤ، کیا کرتے ہو؟ اتبعونی، میری بات مانو، چھوڑو اس کو، فرعون کو چھوڑو، میری بات مانو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہیں سیدھے ہدایت کے رستے کی رہنمائی کروں گا۔ میری بات سنو، میں تمہیں ہدایت کے رستے کی رہنمائی کروں گا۔ اور وہ کیا ہے کہ یا قوم، اے میری برادری، انما ھذی الحیات الدنیا متاع، یہ دنیا، یہ رنگ رلیاں، یہ چمک دمک، یہ خوشنمائیاں، یہ رعنائیاں، یہ تو متاع، تھوڑے وقت کا سامان ہے۔ جی، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جا اے دل، رنگ رلیوں پہ زمانے کے نہ جا اے دل، یہ خزاں ہے جو بشکل بہار آئی ہے، یہ خزاں ہے جو بشکل، ہاں تم نے اس بہار کو دیکھا، اس کے پیچھے خزاں ہے۔ انما ھذی الحیات الدنیا متاع، یہ تو تھوڑے وقت کا استعمال کا سامان ہے۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، آخرت میں جو ہے نا وہ ہے ٹھہرنے کی جگہ، وہ ہے منزل مقصود۔ یہ تو مسافر خانہ ہے، یہ تو سفر ہے۔ وہ ایک مسافر رستہ پوچھتا، شہر کا رستہ پوچھتا آ رہا تھا نا کہ مجھے آبادی میں جانا ہے، تو لوگ کو رستہ بتاتے تھے جیسے کہ ہمارا مزاج میں ہوتا ہے۔ ایک فقیر سے بھی پوچھا کہ یار آبادی کا رستہ بتا، اس نے قبرستان کا رستہ بتا دیا، تو وہ ادھر جا، وہ گیا دیکھتا قبرستان ہے، بڑا غصے میں ہو یار، میرے ساتھ مزاق کیا، ایسے واپس آیا، میں تجھ سے آبادی کا رستہ پوچھتا تھا، تو نے قبرستان کا رستہ بتا دیا۔ اس نے کہا بھائی پسند اپنی اپنی، سوچ اپنی اپنی، میرے نزدیک تو آبادی وہی ہے۔ اچھا آپ اجڑی ہوئی آبادی کی طرف جاتے ہیں، تو پھر وہ ادھر ہے۔ کہ یہ کیا؟ کہ اس لیے کہ وہاں جو آباد ہوا ہے پھر کہیں گیا نہیں ہے، ادھر والے تو اجڑ کے وہاں جاتے ہیں، ادھر والوں کو تو ادھر جاتے دیکھا ہے، ادھر والوں کو کہیں جاتے نہیں دیکھا۔ اس لیے آبادی تو وہ ہے جو وہاں کہیں گیا نہیں، اور جس کو تو آبادی کہتا وہاں سے تو لوگ کوچ کیے جا رہے ہیں۔ تو بھائی بس سوچ اپنی اپنی۔ اچھا تو کہا یہ حیات دنیا کی زندگی متاع ہے، کچھ وقت کے استعمال کا سامان ہے۔ ان الآخرۃ دار القرار، آخرت ٹھہرنے کی جگہ ہے، وہاں جب جائیں گے تو پھر کہیں نہیں جائیں گے، یہاں سے تو سفر جاری ہے۔ من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلها، دیکھو جس نے برا کام کیا اس کو اتنا ہی بدلہ ملے گا، جتنا جرم کی سزا ہے ایک کوڑا بھی زیادہ نہیں ملے گا، اتنے ہی کوڑے ملیں گے، اتنی سزا ہوگی جتنا گناہ ہوگا۔ لیکن من عمل صالحا، جس نے نیک کام کیا، من ذکر و انثی، چاہے کرنے والا مرد ہو یا عورت، یعنی یہ تفریق مرد عورت کی دنیا کے لحاظ سے ہے کہ عورت کی ڈیوٹی اور ہے، مرد کی ڈیوٹی اور ہے، اس کے فرائض اور ہیں، اس کے فرائض اور ہیں، اس کے حقوق اور ہیں، اس کے حقوق اور ہیں، یہ دنیا کی تفریق ہے اس انتظامی لحاظ سے۔ آخرت میں یہ تفریق نہیں ہے، عورت کو بھی نماز کا اتنا ثواب ملے گا جتنا مرد کو ملتا ہے، روزے کا، حج کا، زکوٰۃ کا،
ہر کام کا دونوں کو برابر، بشرطے کہ مومن ہو۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو یہ اہل ایمان مرد عورتیں جنت میں داخل ہوں گے، اور یرزقون فیہا بغیر حساب، یہ وہاں بے حساب ان کو روزی ملے گی، بے حساب۔ تو دنیا کی روزی اندازے سے ہے، ہر آدمی کی مقرر ہے، وہاں بے انداز روزی ہوگی۔ اچھا کہاں تک جائے گا؟ ابھی بہت ہے، اس لیے میرا حال یہیں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ابھی اس کی تقریر باقی ہے، تو پھر انشاءاللہ اگلے پروگرام میں